ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام حضرت امیر شریعت اور دیگر حضرات علماء کرام، خوشی مسرت کا موقع ہے کہ ہم لوگ اس موقع پر مدرسہ ہاجرہ کے افتتاح کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے جاری ہونے کو آسان فرما دیں اور اس کا فیض تا دیر قائم رکھیں۔ ایک شرف ہوتا ہے، اولیت کا شرف، تقدم کا شرف۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو یہ اولیت کا اور تقدم کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم مشکور ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے یہ موقع ہم کو عنایت فرمایا۔ ظاہر ہے کہ ظاہری اسباب میں یہ حق ان کو حاصل تھا کہ جس کو چاہتے اس کو مدعو کرتے اور جس کو چاہتے یہ موقع دیتے۔ انہوں نے یہ موقع ہم کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان فرمائی کہ وہ توکل کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ ان کا یہ عالم ہوگا کہ وہ خارجی اسباب پر جس پر عمل کرنا عام طور پر غلط نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی وہ اس کو نہیں لیں گے۔ اسی طریقے سے وہ کسی قسم کی بدفعلی اور بدشگونی یا دیگر چیزوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوگا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما لی تو آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا فرما دیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی۔ تو آپ نے فرمایا قد سبقک بہا عکاشۃ، نہیں، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ یہ سبقت کا، تقدم کا ایک شرف ہے جو کسی کسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی تھے، ہم نے آپس میں طے کیا کہ ہم لوگ کچھ دعا مانگیں۔ تو جب ایک ساتھی دعا مانگے تو باقی دو آمین کہیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے دعائیں مانگی، میں ان کی دعاؤں پہ آمین کہتا رہا، آخر میں میری باری آئی تو میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب وہ دونوں آمین بولنے والے تھے اور ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیکھا دعا مانگتے ہوئے تو ہمارے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔
آپ ہماری دعاؤں پہ آمین فرماتے جاتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میری باری آئی تو میں نے کہا کہ اللہ میں آپ سے وہ بھی مانگتا ہوں جو میرے ان دونوں ساتھیوں نے مانگا، اور میں آپ سے ایسا علم بھی چاہتا ہوں جس کو میں کبھی نہ بھولوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی۔ تو فرمایا نہیں، یہ سبقت لے گیا۔ ایک سبقت کا، تقدم کا شرف ہوتا ہے۔ نہ جانے اس مدرسے میں کتنے لوگ آئیں گے، کتنے حفاظ حافظ ہوں گے، کتنے محنت کرنے والے محنت کریں گے، اللہ کی کتاب کو جمع کرنے والے جمع کریں گے۔ آپ کے یہاں آنے سے جو تقویت پہنچے گی، آپ کے یہاں آنے سے مدرسے کے قیام کو جو استحکام ہوگا، آپ دنیا میں ہوں نہ ہوں، جب تک مدرسہ جاری رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے چلنے والا جو اجر ہوگا اس میں آپ کو بھی حصہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ اسی لیے بعض علماء کا یہ مزاج ہم نے دیکھا کہ جب کسی مسجد کا افتتاح ہوتا تو وہ خاص طور سے وہاں جاتے ہیں اور وہاں پیشانی جھکاتے ہیں اور پہلی نماز میں شرکت کرتے ہیں، اس لیے کہ نہ جانے کب تک اللہ کی عبادت ہوگی، اور جب تک ہوتی رہے گی استحکام کے اس عمل کو بجا لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ نے سنا کہ مدرسے کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اور کوئی بات عرض کرنے سے پہلے ادارے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اپنے ساتھ شریک کر کے عرض کرتا ہوں، خود کو ان کے ساتھ شامل کر کے یہ بات کہتا ہوں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اکثر اپنے شاگردوں سے یہ بات کہتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نفع بخش ہو جاؤ تو تمہیں دو کام کرنے چاہیے۔ پہلی چیز ہے اخلاص اور دوسری چیز ہے اختصاص۔ اخلاص نیت کی صفائی، دل کی صفائی۔ اخلاص نیت اپنا آپ منوا لیتی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بقا اور اس کے دوام کے فیصلے فرماتا ہے۔ جس کام میں اخلاص ہو وہ کام باقی رہے گا۔ دوسری چیز ہے اختصاص۔ دنیا میں عام سے لوگ بہت ہوتے ہیں، عام سی خدمتیں بہت سی ہوتی ہیں، عام سی ڈگریاں بہت ہوتی ہیں، لیکن ہمیشہ اوپر کی منزل خالی رہتی ہے، ہمیشہ اونچے درجے خالی رہتے ہیں، ہمیشہ اونچی نشست خالی رہتی ہے۔ اگر آپ کے اندر اختصاص ہے تو آپ اپنی جگہ بنا کے رہیں گے۔ ادارہ قائم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ادارے کے ذمہ داروں کو ہم سب کو اخلاص بھی عطا فرمائے، اور ادارے کے یہاں جو تعلیم کا مقصد ہے اس میں اختصاص کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ادارہ قائم ہو رہا ہے قرآن کریم کے حفظ کے لیے۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ کہنے کو تو ایک سطر کا ایک جملہ، ایک سطر کی ایک آیت ہے، چھوٹی سی آیت، ایک سطر سے بھی کم میں لکھ دی جائے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ لیکن یہ ایک ایسا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک ایسی آیت ہے جس نے پوری دنیا کے نظام کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ کتابیں پہلے بھی آئی ہیں اور صحیفے پہلے بھی اترے ہیں، کتابوں کی تلاوت پہلے بھی ہوتی تھی، اور تلاوت کرنے والے پہلے بھی بہت بڑے بڑے لوگ تھے، یہاں تک کہ تلاوت کرنے والے اللہ کی کتابوں کے ایسے لوگ بھی آئے ہیں جن کا یہ عالم تھا کہ جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تو اڑتے ہوئے پرندے رک کر گر پڑتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ حسن صوت عطا فرمایا تھا،
جمادات ان کی تلاوت سے متاثر ہوتے تھے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تو جمادات متاثر ہوتے تھے۔ لیکن جس طرح کا نظام اللہ کے اس وعدے کے بعد سامنے آیا، نہ دنیا نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے، اور نہ دنیا اس نظام کے آنے کے بعد کوئی دوسرا نظام ایسا دیکھے گی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے۔ اس کتاب کی حفاظت کے لیے ایک سسٹم ہوگا، ایک نظام ہوگا، ہم خود حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ ایک پورا نظام قائم کر دیا گیا۔ قرآن کریم کو 2 مرتبہ نازل کیا گیا۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاکہ جن کو شک و شبہ ہو ان کے دماغ سے شک و شبہ باہر ہو جائے۔ لوگوں کو یہ شبہ ہو کہ قرآن کریم 23 سال تک نازل ہوتا رہا، جانے کتنا محفوظ رہا، کتنا ختم ہو گیا، کتنا جو ہے مندرس ہو گیا، تو فرمایا گیا کہ نہیں، اس کی ہارڈ کاپی دنیا نے بنائی ہو یہ تو بعد میں ہوا، اس کی ہارڈ کاپی ہمارے پاس ہے۔ یہ میں جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جن کے ہاں کسی چیز کو محفوظ کرنے کی 2 اصطلاحات ہوتی ہیں، یا ہارڈ کاپی ہوتی ہے یا سافٹ کاپی ہوتی ہے۔ تو ہارڈ کاپی قرآن کریم کی تو اللہ کے پاس پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے۔ دنیا والوں نے ہارڈ کاپی بعد میں بنائی ہو، لیکن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا، اپنے یہاں سے پہلے لوح محفوظ میں رکھا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ موجود ہے۔ رشیا کے بعض علاقوں میں ایک قرآن کریم رشیا کے ایک علاقے میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں انہوں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ لوہے کی شیٹ پہ قرآن کھودا ہوا، تہ بتہ کر کے ایک کمرے کے اندر جمع کر کے رکھا ہوا، چھت تک لگی ہوئی تہیں ہیں، قرآن کریم اس پہ لکھا ہوا ہے۔ تو پوچھا کہ بھئی قرآن کو لوہے پہ لکھنے کی وجہ کیا پیش آئی، کیوں لکھا گیا قرآن کریم؟ تو لوگوں نے کہا کہ اصل میں اس زمانے کے بادشاہوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی کبھی حادثہ پیش آ جائے تو قرآن کریم ایک ایسا بھی ہونا چاہیے کہ تمام تر حادثوں کا مقابلہ کر کے اس کی ہارڈ کاپی رہے، تاکہ جیسے گرینچ ٹائم ہوتا ہے اس طریقے سے اس سے ملا کے دیکھا جائے ٹائم کو، اس طرح قرآن کریم کی ایک کاپی ہے۔ بعد میں جب ریکارڈ کا زمانہ آیا تو قاری عبدالباسط صاحب سے پہلے قرآن کریم کو خود سعودی حکومت نے بھی ریکارڈ کروایا تھا، اور اس کے لیے یہ شان مقرر ہوئی تھی کہ قاری صاحب کے لیے طیارہ طے کر دیا گیا تھا، آپ جب چاہیں جب تشریف لائیں، جس دن چاہیں تشریف لائیں، روز کی بنیاد پر آنا جانا چاہیں تو مصر سے روز کی بنیاد پر آئیں جائیں، روزانہ قرآن کریم کا ایک پارہ یا جب مہلت ملے آپ قرآن کریم جو ہے وہ اس طرح سے محفوظ کروا دیں۔ بعد میں تو بہت سارے قراء کے قرآن کریم پھر محفوظ ہوئے، حکومتی سطح پر شیخ عبدالباسط اور شیخ محمود خلیل الحصری کا قرآن محفوظ کیا گیا۔ خیر، تو قرآن کریم کی حفاظت کا ایک نظام شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، اور معاملہ اس طرح سے بنا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہ کلام صادر ہوا اور لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، پھر لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر لایا گیا، اور سمائے دنیا سے، اور سمائے دنیا میں بھی یہ ہے کہ بیت المعمور پر لایا گیا، اور بیت المعمور سے پھر 23 سال میں آہستہ آہستہ کر کے رفتہ رفتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اور نزول بھی کس طرح سے ہوا؟
امینوں کے واسطے سے آیا، امانت دار کے پاس آیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، لے کے آنے والا فرشتہ ایک امانت دار فرشتہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے، اس خدشے سے کہ کوئی بات رہ نہ جائے، تو پھر اللہ نے اپنی ذمہ داری کی وضاحت فرمائی۔ پھر فرمایا میں کوشش کر رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے اور بالکل سادہ الفاظ میں، جیسا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہاں کچھ عام لوگ بھی ہوں گے، اس لیے علماء کرام سے معذرت کے ساتھ یہ آپ کے سنے ہوئے مضامین ہوں گے، مگر کیا کریں کہ عام لوگ بھی ہیں، اس لیے عرض کرتا ہوں۔ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانه۔ آپ کو منع کر دیا گیا، آپ مشقت میں نہ پڑھیں، یہ قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، آپ صرف فرشتے کے پڑھنے کو سنتے رہیں، اس کا جمع کروانا، اس کو اکٹھا کرنا، پھر اس کے بعد آگے لوگوں تک پہنچوا دینا، اور اس کی تفسیر، ترجمہ، ساری چیزیں فرمائی، اس کا بیان ہمارے ذمے، وہ ہم کروائیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَعْجَلْ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ جب تک وحی ہوتی رہے آپ اطمینان سے رہیں، کوئی عجلت نہیں، کوئی جلد بازی نہیں، اس لیے کہ اس قرآن کو جمع کروا دینا تو ہمارا کام ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ مفسرین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، کیسے باریک باریک نکتے نکال کے لے کے آتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں بھی اس آیت کا نمبر 114 ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم جب مکہ مکرمہ میں اتر رہا تھا تب بھی اللہ نے یہ کہلوا دیا کہ پوری صورتیں 114 ہوں گی، آپ جلد بازی نہ کریں، ہم پورا کا پورا قرآن آپ کے ساتھ رکھیں گے، کوئی چیز مندرس نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ آیات کی ترتیب بھی وہی ہے جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے کس آیت کو کہاں رکھنے کا حکم دیا یہ بھی تھا۔ تو آیت کا نمبر، خیر یہ تو ایک علمی نکتہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تو فرمایا گیا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اس کے نتیجے میں جو نظام بنا ہے آپ دیکھیے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس قرآن کریم کو لیا، اللہ نے متن کی حفاظت کروائی، حروف کی، اس کی ادائیگی کی حفاظت کروائی، اس کے معنی اور مطالب کی حفاظت کروائی۔ قرآن کریم کی چونکہ حفاظت اللہ کے ذمے تھی، نتیجہ یہ ہے کہ متن جتنی شدت سے محفوظ کیا گیا ہے، دنیا کی کوئی دوسری کتاب اس کی نظیر نہیں لا سکتی۔ ہارون الرشید کے دربار میں، ہماری عام زبان میں اگر ہندوستان کی زبان میں کہا جائے تو میلہ خدا شناسی ہوتا تھا، جیسے ہندوستان میں ہوا تو ویسے ہی اس کے یہاں بھی ہوتا تھا، بین المذاہب کانفرنس ہوتی تھی، مختلف لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہ زمانہ تھا جب کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، چھاپے خانے نہیں تھے۔ اور یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اور ایک مسلمانوں کی تاریخ کا زرین پہلو رہا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں ایک مزاج تعلیم کے سلسلے میں یہ بھی تاریخ میں نقل کیا گیا کہ مسلمانوں کے یہاں خاص طور سے لڑکیوں کے سلسلے میں یہ مزاج تھا کہ لڑکیوں کو تعلیم دیتے قرآن کریم کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن کریم لکھنے کی بھی تعلیم دلواتے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا کہ مسلمان لڑکیاں، یہ جو آج کل ایک رسم ہے نا
جہیز میں قرآن کریم دیتے ہیں، دیتے نہیں دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ غلاف بھی یا مخملی پیٹی بھی دیتے ہیں تاکہ اس کو بند کر کے اتنی اوپر رکھ دیا جائے کہ بغیر اسٹول کے وہاں تک ہاتھ نہ جائے اپنا۔ جی، تو یہ رسم کہاں سے پڑی، کیسے پڑی، کیا وجہ ہے اس کی؟ پہلے ہوتا یہ تھا کہ مسلمان اپنی بچیوں کو قرآن لکھنے کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بھی دیگر حضرات علماء کرام ہیں، ان کے بھی کام ہیں، لیکن مولانا نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے مومنہ کورس کے اندر کہ بچیاں اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھتی ہیں۔ میں نے کئی مدرسے دیکھے ہیں جہاں بچیوں کے ہاتھ سے کچھ لکھے ہوئے قرآن میں نے دیکھے ہیں۔ پہلے یہ مزاج ہر گھر کا تھا، مسلمان گھر کا، لڑکی قرآن لکھتی، اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتی۔ قرآن جب مکمل ہو جاتا تو ماں باپ اس کی ایک سنہری جلد بندھوا کے اس کو محفوظ رکھ لیتے۔ جب لڑکی رخصت ہونے لگتی تو اپنے ساتھ اپنا لکھا ہوا قرآن لے کے جاتی تھی۔ چھاپا خانہ نہیں ہوتا تھا، لوگ خطاط سے قرآن نقل کرواتے تھے، تو لڑکی اپنا لکھا ہوا قرآن اپنے ساتھ اپنے پڑھنے کے لیے لے کے جاتی تھی۔ اب تو ہم نے ایک رسم بنا لی ہے ساتھ میں روانہ کرنے کی، بس اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں علماء جمع ہوتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک بہت مشہور خطاط چلا آیا، ایک بہت مشہور خطاط بھی آیا، تو لوگوں نے اس کاتب سے، اس رائٹر سے کہا کہ تم اتنی اچھی تحریر ہے تمہاری، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جس کی تحریر بہت نفیس ہوتی ہے اس کی بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ذہن جو ہے ویسا ہے، کچھ لوگ اور ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ انداز، تحریر سے بھی پتہ لگایا جاتا ہے کہ آدمی کا ذہن کیسا ہے۔ خیر، تو اس صورت میں لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی خوبصورت تحریر لکھتے ہو، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ یہودی تھا، تو اس نے کہا کہ میں مسلمان کیوں ہو جاؤں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس نے کہا کہ آخری کتاب ہونے کی اور اللہ کی کتاب ہونے کی، اللہ کی کتاب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ محفوظ کتاب ہے۔ تھوڑی زحمت فرمائیں، آگے آگے تشریف لائیں تاکہ آنے والوں کو پیچھے دیکھا ہو۔ بارک اللہ فیک، تشریف فرما ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک اس میں کسی قسم کی تحریف ممکن نہیں ہوئی۔ کوشش تو لوگوں نے بہت کی لیکن اس کا امکان نہیں ہوتا، لوگ کوشش کرتے ہیں مگر وہ تحریف رد ہو جاتی۔ تو اس نے کچھ نہیں کہا، مسکرایا، خاموش رہا۔ اسلام قبول کرنے سے البتہ اس نے انکار کر دیا، لیکن تعجب کی بات یہ ہوئی کہ اگلے سال جب وہ آیا تو وہ ایک مسلمان خطاط کی حیثیت سے اس جلسے میں، اس کانفرنس میں شریک ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو انکار کر دیا تھا اور آج آپ آئے ہیں تو مسلمان ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کا دعویٰ تو سن لیا تھا لیکن میرے دل نے کہا کہ پہلے دعوے کی تصدیق کرنا ضروری ہے، چونکہ تم جانتے ہو کہ میں ایک بہترین خطاط ہوں۔ میں نے پہلے یہ کیا کہ انجیل کو لکھا اور خوبصورت انجیل لکھی، لیکن اس میں نے جگہ جگہ کچھ پھیر بدل کر دیا، الفاظ آگے پیچھے کر دیے، اور اس کے بعد اس کو لے جا کے بازار میں بیچ دیا، لوگوں نے خرید بھی لیا۔ اور اس کے بعد جن لوگوں نے خریدا تھا ان لوگوں نے مجھ سے کبھی کوئی شکایت بھی نہیں کی، وہ چند نسخے بک گئے، کسی نے مجھے کوئی شکایت بھی نہیں کی کہ بھئی اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے۔ ایسا ہی میں نے توریت کے ساتھ بھی کیا، لیکن پھر کوئی نہیں آیا۔ پھر جب میں نے قرآن کریم کو لکھا اور بازار میں بیچا تو اگلے دن لوگ میرے دروازے آ گئے کہ بھئی یہ کتاب آپ نے سوتے میں لکھی ہے یا جاگتے میں لکھی ہے، اس کا یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے۔
یہ غلط ہے۔ حفاظت کا عجیب معیار قائم کیا اللہ تعالیٰ نے، اس مزاج کے ساتھ امت کو بھی رکھا، امت کے اندر مزاج بنایا۔ یہودیوں کا مزاج بتایا کہ پیسے لے کے توریت بدل دیتے ہیں۔ عیسائیوں کا مزاج تھوڑے پیسوں کے لیے کتابوں کے مضامین رد و بدل کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن امت کو ایسا بنایا اور نظام ایسا کر دیا کہ کوئی چاہ کے بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، تو ایک بستی کے لوگ آئے، ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک چیز لے کے حاضر ہوئے ہیں، جو معاوضہ ہوگا وہ دینے کو تیار ہیں، جتنی رقم مانگو گے اتنی دینے کو تیار ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اچھا بات کیا ہے، تمہاری آرزو کیا وہ تو بتاؤ، کیا مدعا ہے وہ تو بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا اصل میں ہم لوگ وہ بستی کے لوگ ہیں جس بستی کا ذکر قرآن میں آیا، ہمارے آباء و اجداد کا ذکر آپ کے قرآن میں ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے پھر؟ تو کہنے لگے لیکن وہ ذکر ذرا اچھے الفاظ میں نہیں ہے، ہم لوگ وہی لوگ ہیں جن کی بستی میں موسیٰ اور خضر دونوں آئے تھے، اور ہمارے آباء و اجداد سے انہوں نے چاہا تھا کہ وہ بھوکے ہیں تو مہمان نوازی کر دی جائے، کھانا کھلا دیا جائے۔ تو ہمارے آباء و اجداد کچھ اچھے لوگ نہیں رہے ہوں گے اس وقت، تو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ اب ساری دنیا قرآن میں بار بار پڑھتی کہ وہ فلاں بستی والے، ان کے پاس اللہ کے 2 پیغمبر گئے تھے تو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت تک نقطے بھی نہیں لگا کرتے تھے، اس وقت تک نقطے بھی نہیں لگا کرتے تھے حروف کے اوپر۔ مسئلہ کچھ نہیں تھا، صرف قرات کا مسئلہ تھا۔ قرآن تلقی کے ساتھ آیا تھا۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ تو قرآن تو تلقی کے ساتھ آیا، ایک استاد سے دوسرا استاذ، ایک قاری سے سن کر دوسرا قاری۔ تو پہلے تو نقطے بھی نہیں تھے نا، اس وقت تک نقطوں کا بھی معاملہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی قرات بدل دیجئے، اس کی قرات بدل دیجئے۔ فَأَبَوْا کے معنی ہوتے انہوں نے انکار کیا، آپ فَأَبَوْا کو ویسے ہی رہنے دیں، کچھ مت بدلوائیں، خالی اس کے پڑھنے کا طریقہ بدلوا دیں، فَأَتَوْا پڑھوایا کریں کہ پھر وہ آئے کھانا کھلانے کے لیے بستی کے لوگ۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، دنیا جہان کی دولت تم دے دو گے تب بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب، تو ایک نظام چلا۔ وقت کم ہے، میں ذرا جلدی سے اپنی بات سمیٹ لوں۔ متن کی حفاظت ہوئی، اعراب کی حفاظت ہوئی، حروف کی حفاظت ہوئی۔ قراء صحابہ میں بھی رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھنے والے، قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی، ورنہ سین اور سا میں کیا فرق ہوگا؟ آج عربوں کا یہ معاملہ ہے کہ جیم کو غین اور گاف سے بدل کے بولتے ہیں، جدہ کو گدہ بولتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں یہ چیز نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ جی زبان تک محفوظ کر دی گئی، قرآن کو محفوظ بلسان عربی مبین، ایک واحد زبان ہے عربی زبان۔ زبانوں کے اوپر عمر آتی ہے، عمر، اور ماہرین نے لکھا ہے کہ 400 سال کے بعد یا تو زبان ختم ہو جائے گی یا اس کی ایک ایسی بگڑی ہوئی شکل بن چکی ہوتی ہے 400 سال میں، جس کے پیچھے والی شکل اس شکل سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ مگر آج بھی عربی زبان جو قرآن کی زبان ہے، ہمارے مدرسے کے بچوں سے پوچھ لیجئے، وہ اس زبان میں آپ سے بات کریں گے۔ جب میں گیا تھا ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے، تو ایک طالب علم ملے وہاں، اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں القریٰ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، بنارس کے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ہاں ہمارے استاذ ہیں القریٰ یونیورسٹی کے شیخ محمد ہاشم، انہوں نے ایک علماء کا ادارہ شروع کیا ہے التواصل نام کا، تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بھی لے چل کے ان سے ملوا دوں، حی الخلیفہ میں ان کا ادارہ۔ کہ چلو، ہم لوگ مغرب اور عشاء کے بیچ میں حی الخلیفہ گئے، اور اس شرط کے ساتھ گیا تھا کہ عشاء کی نماز تو مجھے واپس لا کے پڑھوا دو گے۔ تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چلیے۔ ہم لوگ گئے، ملے، ان سے بات چیت کی، تو جو ٹوٹی پھوٹی تھوڑی بہت عربی ہم لوگ بول سکتے تھے وہ بولی ہم نے، ان کے ساتھ میں بات چیت کی، تو بہت خوش ہوئے۔ اس سے زیادہ پر لطف واقعہ بالکل جلدی سے میں آپ کو بتا دوں، میری اہلیہ ایک سفر میں میرے ساتھ تھی، تو بہت اصرار کیا انہوں نے کہ ایک مرتبہ جدہ چلیں، وہاں ہمارے پاس سسرالی رشتہ دار ہوتے تھے۔ تو میری طبیعت نہیں بنتی تھی، تو میں نے کہا کہ جس دن ہم لوگ واپس جانے والے ہوں گے اس روز ہم اپنا سفر ذرا جلدی شروع کریں گے، تو ان لوگوں سے جا کے بھی مل لیں گے۔
خیر ان سے ملاقات ہوئی وہاں پر. یہ وہاں ایک دکان میں اپنے بعض سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ برقعے کا کپڑا خریدنے کے لیے گئیں. جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جدہ لوگ مارکیٹ میں بلدیہ میں جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں, تو خاص طور سے وہ وہاں گئیں. اب ان کا سسرالی رشتہ دار وہ بیچارہ بار بار اس سے بول رہا, بات چیت کر رہا, لیکن وہ کم کرنے کو تیار نہیں تھا, اور کپڑا ان کو پسند آ گیا تھا. عورتیں گرامو فون کی طرح ہوتی ہیں, ان کی سوئی ایک جگہ اٹک جاتی ہے, جہاں اٹک گئی تو وہیں رہتی ہے. تو میں باہر کتابوں کے ایک دکان میں تھا, تو وہ آئیں اور مجھ سے کہنے لگی چلیے وہ کم نہیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا چلو ہم بات کرتے ہیں. اب اتفاق سے وہاں گئے, تو وہاں جانے کے بعد اس کو سلام کیا, بات چیت شروع ہوئی. تو وہ سندھی نکلے. سندھ ایک علیحدہ, آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے, یہاں کچھ لوگ اس نسل کے بھی, میں اس سے پہلے ان سے مل چکا ہوں. تو وہ ایک بالکل الگ آبادی تھی اور ایک الگ بالکل حکومت تھی, اور وہاں عرب ہوا کرتے تھے. تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی, ان سے بات چیت ہوئی, تو وہ سندھی نسل کے تھے. اب جب ان سے بات چیت شروع ہوئی, اور ہم لوگ جو عربی بولتے ہیں وہ کتابی عربی ہوتی ہے, قرآن و حدیث سے ماخوذ عربی ہوتی ہے, تو وہ بہت خوش ہوئے. تو تھوڑی دیر بات چیت کے بعد میں مدعا پہ آیا کہ صاحب میں یہاں بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں یہاں ترخیص کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اپنا جو ہے وہ ریٹ کچھ کم کر دیں, یہ میری اہلیہ ہیں. تو اس نے کہا وہ سب ہو جائے گا, آپ بیٹھ کے بات کرو تھوڑی دیر ہمارے ساتھ میں. تو پھر تھوڑی دیر تک بات ہوتی رہی. تو اس نے کہا کہ ایسی عربی اب ہم لوگ بول نہیں پاتے, یہاں کے لوگ سن نہیں پاتے, میرا خاندان ہے اس لیے میں بولتا ہوں, ہم لوگ ایسے لوگ ہیں. خیر بات چیت ہوئی اس سے. اس کے بعد جب باہر نکلے, تو باہر نکلنے کے بعد اچھی خاصی بیچارے نے بہت تخفیض کی. پہلی مرتبہ مجھ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ عربی زبان کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے. خیر تو جب باہر نکلے تو اچھی خاصی جو ہے قیمت کم کروا کے نکلے تھے. تو میری اہلیہ کہنے لگی کہ یہ لوگ اتنے سال سے یہاں رہتے, ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. تو میں نے کہا تم نے تو کبھی ہم لوگوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے, ویسے بھی شوہر بیوی کے سامنے تو ساری دنیا ایک طرف ہوتی ہے. خیر تو عربی زبان کو محفوظ رکھا. علماء آج بھی یہی عربی بولتے ہیں, مدرسے کے طلباء یہی عربی بولتے ہیں. عربی زبان مندرس نہیں ہے, بولی جاتی, قرآن پڑھا جاتا ہے. تو قرآن کے ذریعے سے زبان بھی محفوظ ہوئی, متن, یہ ساری چیزیں محفوظ کی. اور عجیب نظام ہے یہ جو آج مدرسہ کھل رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک مولوی کی محنت ہے, یہ چند لوگوں کی محنت ہے, چند لوگوں کا. معاف کیجئے یہ نہیں ہے. اسی لیے میں اکثر کبھی کبھی کسی حافظ کے یہاں جاتا ہوں, تو جس حافظ کے یہاں گیا تو یہ بات اکثر کہتا ہوں, جہاں بھی جانا ہوتا ہے تو یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی عام سی چیز ہوئی ہے. آپ کا بچہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے اس سسٹم کا حصہ بنایا ہے جس کی ذمہ داری انہوں نے خود لی تھی کہ میں قرآن محفوظ کروں گا, میں قرآن محفوظ کروں گا. یہ محفوظ کرنے کے سسٹم کے پرزے ہیں. مدرسہ پرزہ ہے, ایک حصہ ہے. یہ وہ کارخانہ ہے جہاں اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا. تو ایک نظام بنا, عجیب و غریب نظام بنا. تفسیریں لکھی گئیں, تفسیر معصور لکھی گئی, یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. قرآن کریم کے نسخے لکھے گئے, محفوظ نسخے لوگوں تک بھیجے گئے. پس منظر تک محفوظ کر دیا گیا کہ کس پس منظر میں لکھا گیا, کس پس منظر میں یہ آیت اتری, کس پس منظر میں وہ آیت کہاں کس موقع سے نازل ہوئی تھی, کیا واقعہ ہوا تھا. وہ سب کچھ بیک گراؤنڈ پورا طے کر دیا گیا. یہ حالات تھے, اس طرح سے یہ ہوا تھا, یہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اخذ کیا گیا. بخاری شریف میں آتا ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سے زیادہ صورتیں تو خود حضور سے سن کے لی ہیں میں نے, اور چیز جانے دیجئے. 70 سے زیادہ صورتیں وہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل اعتماد لوگ امت کے درمیان میں چھوڑے. چنانچہ آپ فرماتے تھے کہ قرآن کو 4 لوگوں سے سیکھو, عبداللہ ابن مسعود سے, سالم سے, معاذ سے, ابی ابن کعب سے, رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو اس طرح قرآن کا یہ معاملہ چلا. تفسیر کا معاملہ چلا. تفسیر کے اندر کیا بتائیں کہ لوگوں نے کس طرح سے قرآن کریم کی خدمت انجام دی. زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ابو یوسف ایک گزرے ہیں, عبد السلام ابن محمد القزوینی. ان کے اوپر اعتزال کا معاملہ بھی کہا گیا, یہ علماء کے لیے کہا میں نے, وہ سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے. عام لوگ سوچیں کہ قرآن کریم ایک 848 صفحے کی کتاب ہے, اگر 13 سطر کے قرآن سے دیکھیں آپ تو
13 سطری قرآن سے دیکھیں، 848 صفحے کی ایک کتاب ہے۔ اس قرآن کریم کی تفسیر کتنی بڑی لکھی جا سکتی ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر کتنی بڑی لکھی جا سکتی ہے؟ تفسیر حدائق ذات بہجہ ابو یوسف عبدالسلام نے لکھی ہے، ابو یوسف عبدالسلام ابن محمد القزوینی نے۔ تفسیر حدائق ذات بہجہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی 700 بڑی بڑی جلدیں ہیں، 700 بڑی بڑی جلدیں ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابو علی ابن سکرہ نے خود کہا ہے کہ میں نے یہ تفسیر دیکھی ہے، اس کی پہلی 7 جلدوں میں صرف قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ 7 آیتیں یعنی 7 جلدیں، ایک آیت پر ایک جلد تقریباً آئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ابن نجار نے لکھا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے اس تفسیر کو، قرآن کریم کی آیت وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، صرف اس ایک آیت پر پوری ایک جلد انہوں نے لکھی ہے، اس کی تفسیر پر۔ قرآن کی خدمت کی، خدمت کرنے والوں نے، یہ خدا کا وہ نظام تھا، میں جمع بھی کرواؤں گا، لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور بیان بھی ہم ہی کروائیں گے، سب کچھ لوگوں کے سامنے لے جائیں گے۔ اور یہی سسٹم ہے جو چلا، دنیا کی کسی کتاب کے لیے مقدر نہیں ہو سکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حفظ کرنے والوں کے لیے فضیلتیں بیان فرمائیں۔ کیسی بڑی بڑی فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ سب سے بڑی بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ خدا کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے، پھر سفارشی بن کے آئے گا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ایک وہ حدیث جس میں کہا گیا کہ روزہ اور قرآن دونوں اپنے رکھنے والے، اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئیں گے، تو روزہ کہے گا کہ اللہ اس کو بخش دیں، اس لیے کہ میں نے دن بھر اس کو جو ہے کھانے پینے سے اور شہوت سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا کہ راتوں کو میں نے اس کو کھڑا رکھا، سونے نہیں دیا، یہ میری وجہ سے بیدار رہتا، راتوں کو پڑھتا رہتا، تو ہماری سفارش قبول کریں۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کی سفارش رد نہیں کی جائے گی، قبول کر لی جائے گی، مقبول سفارش۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، سفارش کرنے والا۔ باقی فضیلتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا اور ساری چیزیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن آئے گا تو اپنے پڑھنے والے کے لیے کہے گا کہ اللہ اس کا اکرام فرماویں، یا رب حلہ، اس کو جوڑا پہنا دیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وقار کا، کرامت اور شرافت کا جوڑا پہنا دیں گے۔ پھر کہے گا اور پہنا دیں تو اور عطا فرمائیں، تو اللہ تاج عطا فرمائیں گے وقار اور کرامت کا حافظ کو۔ پھر کہے گا کہ اور عطا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ بڑی چیزیں ہیں، علیحدہ علیحدہ باتیں مختلف حدیثوں میں آتی ہیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ امت کے اندر ایک عجیب مزاج تھا قرآن یاد کرنے کا، اور قرآن انہوں نے بہت قوت سے یاد کیا۔ ہارون الرشید کے دربار میں ایک مرتبہ ایک بچہ لایا گیا، 5 سال کی عمر کا تھا، تو کہا گیا کہ اس کو پورا قرآن یاد ہے، اس کو پورا قرآن یاد ہے۔ 5 سال کا بچہ، اتنی چھوٹی عمر کا وہ تھا، اور ایسا بھولا اور معصوم کہ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا بادشاہ کو قرآن سناؤ، تو اس نے کہا کہ پہلے آپ مجھ کو گڑ کی ڈلی لے کے دیں گے تو میں سناؤں گا۔ اس زمانے کی کینڈی وہی ہوتی تھی، ہاں، تو اس نے کہا کہ پہلے آپ مجھ کو گڑ کی ڈلی لے کے دیں گے تب میں قرآن۔ تو اس کے باپ نے کہا ہاں ہاں بیٹا ہم تجھ کو لے کے دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہارون الرشید نے کہا کہ اچھا قرآن سناؤ، فلاں جگہ سے سناؤ، فلاں جگہ سے۔ اس نے پورا قرآن سنایا، جہاں سے پوچھا گیا وہاں سے قرآن سنایا اس نے، عجیب و غریب۔ اور پھر اللہ نے حافظے کی قوت عطا فرمائی اس امت کو۔ کہتے ہیں کہ توریت اور زبور میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس امت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کو حافظہ مضبوط دیا جائے گا، کیونکہ اس کو اللہ کی کتاب جمع رکھنی تھی، اس لیے حافظہ دیا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، درس میں شرکت کی، بہت مالدار آدمی تھے،
بہت مالدار آدمی تھے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کسی موٹے اور چربی چڑھے جسم والے آدمی کے اندر ویسی عقل اور ویسی فراست نہیں دیکھی جیسی امام محمد میں دیکھی. باوجود امیری، مالداری اور ترفع کے ذہانت کا عالم. ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو کوئی کہنے لگا کہ وہ میں نے فلاں فقیہ سے ملاقات کی، فلاں فقیہ سے ملاقات کی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، چڑ کے اس سے کہا کہ تم نے کبھی محمد ابن الحسن کو دیکھا ہے، امام محمد کو؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. تو پھر کون سے فقیہ کو دیکھ لیا؟ کہنے لگے پھر کون سے فقیہ کو تم نے دیکھ لیا؟ جب تم نے محمد جیسے فقیہ کو نہیں دیکھا تو تم نے کسی فقیہ کو نہیں دیکھا. حالانکہ خود مجتہد ہے، حالانکہ خود مجتہد ہیں، صاحب مسلک ہیں، لیکن فرمایا تم نے کوئی فقیہ نہیں. خیر، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے والد اللہ بہت مالدار آدمی تھے. وہ ایسا مالدار بچہ، کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے پاس سواری کے لیے ہاتھی بھی تھا، واللہ عالم کیا حقیقت، لیکن سواری کو ہاتھی بھی تھا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ باپ نے لا کے شریک کر دیا. تو امام نے ان سے کہا تھا کہ تم ہمارے سامنے نہیں بیٹھنا. ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی تھی. تو ایسے بچوں کو بھی دیکھنے میں احتیاط کا حکم علماء دیتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے کوئی خواہش ابھرے دل میں. تو امام نے فرمایا کہ تم ہمارے سامنے نہیں بیٹھنا. اس عمر میں آئے تھے. ایک دن گفتگو چلی، کوئی مسئلہ چل رہا تھا، تو امام نے ان سے پوچھ لیا کہ اس میں جو فلاں آیت ہے، تو انہوں نے معذوری کا اظہار کیا کہ حضرت مجھ کو نہیں معلوم. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دم حیران رہ گئے. اور امام نے فرمایا کہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے درس میں شریک ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کوالیفیکیشن لگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شرط ہے کہ بچہ جو بھی آئے طالب علم وہ حافظ قرآن ہو. تو تم پہلے جاؤ حفظ کر کے آؤ، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آنا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. ایک ہفتہ گزرا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لگا کہ بھئی ملاقات کے لیے آئے ہیں، ہفتہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اب درس میں شرکت کی اجازت دیں، میں قرآن کا حافظ ہو چکا. یہ تاریخ ہے، بے پر کی بے صفحے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تاریخ ہے. ہشام کلبی کے بارے میں مفتی تقی عثمانی نے تراشے کے اندر حوالہ نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ان کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے 3 دن میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، 10 پارے یومیہ. آپ سمجھتے ہو اس امت کو حافظہ دیا گیا، حافظہ. اور دور کی کیا بات کریں، حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج میں نکلے. اتفاق سے یہ ایسے علماء جمع ہوئے جن کو قرآن کریم کا بڑا حصہ تو یاد تھا لیکن کوئی مکمل حافظ نہیں تھا. تو علماء نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. سفر حج میں نکلے تھے، پہلے سے سفر شروع کرتے تھے، 4 6 مہینے لگ جاتا تھا پانی کے سفر میں. تو بیچ میں رمضان بھی آتا تھا، پہلے سے نکلتے تھے تاکہ حج کے دنوں تک پہنچ جائیں. تو رمضان آئے گا تو تراویح کیسے پڑھیں گے؟ تو مسئلہ آیا. تو کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی قرآن تو سبھی کو یاد ہے، تو تھوڑا بہت جو یاد ہے اس سے قرآن پڑھ کے تراویح ہو جائے گی. تو اب اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی کہ علامہ قاسم نے یہ بات سنی تو ان کو یہ احساس ہوا کہ نہیں ایسے تو نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کسی سے کچھ نہیں کہا. رمضان شروع ہوا، ایک دن میں 1 پارہ قرآن کریم کا یاد فرماتے تھے، رات میں تراویح میں سنا دیتے تھے. رمضان ختم ہوا، قرآن کریم کے حافظ ہو چکے تھے علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اس امت کو تو عجیب کیا کہا جائے. ابھی ایک بھٹکل کے طالب علم ہیں مولوی جعفر سوان رکن الدین ندوی، تو انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا. قرآن کریم انہوں نے حفظ کیا 49 دنوں میں، ایک کم 50 دن میں. ابھی یاد کیا ہے، ابھی حاضر کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اس سے پہلے وہیں کا ریکارڈ تھا 55 دن میں ایک بچے نے قرآن کریم حفظ کیا تھا. حضرت مولانا انعام الحق قاسمی ہیں، حضرت مولانا پیر غلام حبیب نقشبندی نور اللہ مرقدہ کے 10 گرفتہ ان کے فیض یافتہ. وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ایک رمضان میں ہم اپنے پیر صاحب کے ساتھ میں مری گئے. پاکستان کا جیسے ہمارے یہاں کا مسوری ہے ویسے ہی وہاں کا مری. تو وہاں گئے تھے. وہ کہنے لگے کہ وہاں ایک مسجد میں شبینہ ہو رہا تھا، تو ہم نے دیکھا بہت دور دور سے لوگ آ کے جمع ہو رہے ہیں. تو وہاں کے امام صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں کیوں جمع ہو رہے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے؟ یوں تو بہت بڑے بڑے خوشیلان حافظ ہیں پورے پاکستان میں بھی، تو وہاں کیوں نہیں جمع ہوتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ اس مصلی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں 36 سال سے تراویح ہو رہی ہے، اور جو حافظ یہاں آ کے قرآن سناتا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ ایسے ایسے حفاظ یہاں آتے رہے 36 سال سے جس کو کبھی کوئی مشابہ اور کوئی لقمہ نہیں لگا ہے۔ 36 سال ہو گئے، شبینہ پڑھاتے ہیں، روز ایک قرآن مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مزاج اس امت کا رکھا ہے۔ میں آخری کچھ باتیں آپ سے عرض کروں۔ 2017 میں ایک مسئلہ چلا تھا، اور وہ مسئلہ چلا تھا قرآن کریم کو خلط ملط کر کے یا الفرقان الحق وغیرہ لکھ کے جو نیٹ پہ ڈالا جا رہا تھا۔ جو لوگ پڑھتے رہے ہوں گے وہ جانتے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہوتے ہیں۔ تو لوگ مولانا زاہد الراشدی ایک بڑے عالم ہیں، ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضرت بہت نازک حالات پیدا ہو گئے ہیں، اس طرح قرآنی صورتیں خلط کر کے نیٹ پہ ڈالی جا رہی ہیں، تو اس کا کچھ حل ہونا چاہیے۔ تو وہ ہنسے اور فرمانے لگے کہ اللہ نے اس امت کی حفاظت فرمائی ہے، ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے 20 ادارے بھی جمع ہو کے دنیا بھر میں بھی اگر خلط ملط کر کے پیش کرتے رہیں گے تو تم یہ یاد رکھنا، ایک 10 سال کا حافظ ان سب کے لیے کافی ہوگا۔ وہ الگ الگ کر کے بتا دے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، وہ پورا ٹھیک کر دے گا۔ یہ کوئی ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم کو یہ کرنا چاہیے، لیکن تم اس کی کوشش کرو کہ حافظ ہوں، قرآن کے حفظ کرنے والے ہوں، حفظ کرنے کے ادارے ہوں۔ کہنے لگے کہ انگریز بر صغیر میں آئے تو قرآن کریم کے نسخے جمع کر کر کے جلاتے تھے، تو مولانا باقر علی صاحب نے جا کے عیسائیوں سے کہا تھا کہ او بے وقوفو، قرآن اس طرح جلانے، دریا برد کرنے اور ختم کرنے سے ختم نہیں ہونے کا۔ اپنے ساتھ 3 بچے بھی لے کے گئے تھے۔ پہلے ایک 10 سال کے بچے کو بلایا، کہا قرآن سناؤ، یہاں وہاں سے پوچھتے رہے، وہ سناتا رہا۔ پھر ایک 8 سال کے بچے کو بلایا، پھر ایک 7 سال کے بچے کو بلایا، اور کہنے لگے یہ 3 تو میں لے کے آیا ہوں، ایسے اور نہ جانے کتنے بچے امت میں موجود ہوں گے۔ قرآن ختم نہیں ہونے کا، لیکن مسئلہ ہے کہ ایسے بچے ہمارے پاس ہوں۔ ایک آخری واقعہ میں آپ کو سناؤں، سننے جیسا واقعہ، میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس موقع پہ خاص طور سے اس واقعے کو آپ کو سناؤں۔ تو حافظ لدھیانوی صاحب ہیں، امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ان کا ایک سفر ہوا تھا 1970 میں۔ 1970 میں امیر شریعت حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے ایک سفر کیا۔ اس سفر میں عطاء اللہ شاہ بخاری نے حافظ صاحب سے پوچھا، حافظ صاحب آپ نے قرآن کس سے حفظ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے میرے والد صاحب سے حفظ کیا ہے۔ تو پوچھا کہ اچھا آپ کے والد صاحب نے کس سے قرآن حفظ کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے والد صاحب نے اپنے استاد حافظ محمد قاسم سے قرآن حفظ کیا ہے۔ اچھا، حافظ محمد قاسم صاحب کا حافظہ بہت نذیر رہا ان کے زمانے میں، اور ان کے ہی زمانے میں کیا، جب ابھی آپ سنیں گے تو شاید حشش کریں۔ تو امیر شریعت نے کہا کہ ہاں حافظ صاحب، ایسا آدمی خال خال پیدا ہوتا ہے، کوئی کوئی ہوتا ہے ایسا آدمی۔ اس کے بعد حافظ صاحب کہنے لگے کہ حضرت میرے والد صاحب کہتے تھے کہ حافظ محمد قاسم صاحب کو زندگی بھر کبھی کوئی لقمہ نہیں لگا، زندگی بھر نہیں لگا، اور نہ کسی لفظ کو کبھی دہرانے کی ضرورت پیش آئی، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ قرآن کریم کا حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ان کی خصوصیت تھی کہ قرآن کریم کا 1 پارہ پڑھیں 1 گھنٹے میں یا 5 پارے پڑھ لیں، یعنی بہت آہستہ آہستہ پڑھیں یا بہت تیز پڑھیں، بہرحال دونوں صورتوں میں ان کا کوئی حرف کٹتا نہیں تھا اور کوئی اٹک نہیں آتی تھی۔ عام درجے کا حافظ اگر پڑھے نا، اگر تیز یاد کیا ہے تو دھیرے نہیں پڑھ سکتا، اور دھیرے یاد کیا ہے تو تیز نہیں پڑھ سکتا۔ بڑے مسائل رہتے ہیں، جو حفاظ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ خیر، تو کہا حافظ محمد قاسم کو یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو حضرت امیر شریعت نے کہا کہ میں تم کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ لدھیانہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، خواجہ احمد شاہ۔ تو اس زمانے میں جب قرآن کریم نیا نیا چھاپا خانہ وغیرہ سب چل رہا تھا، تو اس زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا تو پہلے اس کی تصحیح خاص طور سے ہوتی تھی۔ تو حفاظ جب تک اس کو پڑھ نہیں لیتے، قراء اس کو دیکھ نہیں لیتے، علماء کی تصدیق نہیں ہو جاتی، تو قرآن چھپنے نہیں جاتا تھا۔
تو جو جید حفاظ ہوتے تھے ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ تو امیر شریعت کہنے لگے کہ مجھ کو بیان کیا بیان کرنے والے نے؟ اس نے کہا کہ خواجہ احمد شاہ نے قرآن کتابت کروایا چھپوانے کے لیے، تو اس کو لے کے رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی کے والد حضرت مولانا حافظ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت اس کو دیکھ لیں تاکہ یہ چھپنے کے لیے چلا جائے۔ تو احمد شاہ صاحب نے جب قرآن پیش کیا، حافظ زکریا صاحب کی حضرت مولانا حافظ زکریا صاحب کی خود کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ 6 مہینے کے حافظ تھے، 6 ماہ میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو کام تو لے کے آیا ہے یہ کام ہندوستان میں ایک ہی آدمی کر سکتا ہے، یہ کام ہندوستان میں ایک ہی آدمی کر سکتا ہے، وہ حافظ محمد قاسم ہے۔ میں یہ قرآن ان کے پاس لے جاؤں گا، ان سے تصحیح کرواؤں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ حافظ محمد قاسم کے بارے میں سن لو کہ وہ نابینا تھے، بات سمجھ میں آئی؟ آنکھیں بھی نہیں تھی، نابینا تھے۔ تو حافظ محمد قاسم صاحب کے پاس قرآن لے کے گئے اور ان سے کہا حافظ صاحب قرآن تصحیح ہونے کے لیے آیا ہے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ حافظ صاحب سے اس کی تصحیح کرواؤں گا، اور اس کی ایک ہی شکل مجھ کو سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں قرآن لے کے پڑھتا جاتا ہوں، اپنے حافظے سے نہیں پڑھوں گا، قرآن پڑھنا شروع کروں گا، تو اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھتا رہوں گا، اور جہاں کہیں کوئی غلطی آپ کو لگے کہ زبر زیر کی غلطی ہوئی ہے وہاں آپ ٹوک دیجیے گا۔ تو حافظ صاحب ہنسے اور کہا مولانا تصحیح کا ایک ہی طریقہ ہے؟ کہاں تصحیح کا یہی ایک طریقہ سمجھ میں آتا، آپ نابینا ہیں تو میں پڑھوں گا آپ سنیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، تصحیح کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، آپ قرآن لے کے بیٹھو، میں آپ کس چیز کی تصحیح کروانے آئے ہیں؟ حروف کی؟ تو کہا نہیں، میں تو اعراب کی تصحیح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، میں زبر زیر پیش جزم سکون سب بیان کرنا شروع کرتا ہوں، آپ دیکھتے جانا۔ کہتے ہیں شروع سورت سے والناس تک چلے گئے، ایک لفظ نہیں بولا، صرف یہ بولتے تھے اب زبر ہے، اب زیر ہے، اب پیش ہے، اب زبر ہے، اب زیر ہے، اب پیش ہے، اب جزم ہے، اب یہاں مد آئے گا، اس طرح سے حرکت آئے گی، اس طرح سے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری کہتے کہ مجھ کو یقین نہیں آیا، کہنے والے کی بات پہ مجھ کو یقین نہیں آیا۔ میں جا کے مولانا حافظ زکریا سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ حضرت کیا یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہوا؟ تو انہوں نے تصدیق کی کہ لفظ بلفظ ایسے ہی واقعہ ہوا تھا، یہ بات ہے۔ تو یہ اس امت کا مزاج رہا۔ اللہ کا فضل ہے، مجھے خوشی ہے کہ یہاں قرآن کریم کے اسی نظام کا ایک حصہ شروع ہونے جا رہا ہے، اللہ کے اس خاص نظام کا جس کا ذمہ اللہ نے خاص طور سے اپنے اوپر لیا تھا۔ اللہ مبارک کرے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے لیے جگہ فراہم کی، اللہ تعالیٰ برکتیں دے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کسی بھی طرح اس ادارے کے قیام میں اپنا کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا تعاون پیش کیا ہو۔ ایک خاص بات، آخری بات، چونکہ مجھے تھوڑا سا وقفہ دیا گیا ہے اس لیے اس میں یہ بات عرض کر دوں کہ ایک خاص بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ادارے قائم ہوتے ہیں تو 2 چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ادارے چلتے رہیں، اس کے لیے مالیات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ سب حضرات کو، میں صرف اس ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سب حضرات کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، خاص طور سے توجہ کرنی چاہیے۔ یہ ادارے ہمارے لیے ہیں۔ میں ابھی پچھلے دنوں ایک ادارے کے افتتاح کے لیے 40 گاؤں میں گیا ہوا تھا، پچھلے چند مہینہ پہلے گیا تھا تو ان لوگوں کی ہمت افزائی کرنے کا موقع ملا، حوصلہ افزائی کی کہ بھئی آپ لوگ محنت کریں، اللہ توفیق دے گا۔ علماء نے بہت محنت کر کے لاکھوں کا قرضہ کر کے زمین بھی لے لی، اس میں مدرسہ بھی بنا لیا، پھر بلوایا کہ آپ آؤ، اب ہو گیا ہے۔ پھر ہم گئے تو اس موقع پہ پھر ہم نے کہا کہ کوئی آدمی اپنا گھر بنانے کے لیے قرضہ لیتا ہے، کوئی آدمی اپنے کاروبار کے لیے قرضہ لیتا ہے، یہ علماء ہیں آپ کے لیے قرضے لے لے کے مدرسے بناتے ہیں، آپ کی نسلوں کے لیے، ان کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں خاص طور سے اس پہ توجہ کریں۔ ایک طرف تو مالیات کا مسئلہ ہوتا ہے اور دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ مدرسے چلتے ہیں طلباء و طالبات سے۔ جب تک یہ نہیں ہوں گے تو مدرسہ کہاں سے چلے گا؟ مدرسہ استاذ اور طالب علم کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی نسلوں کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرو۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ایک بھری پوری مسجد ہو، ہزاروں مصلی اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں،
اور ہزاروں ہزار لوگوں کو عبادتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور ان سب کی عبادتوں کے برابر ثواب ایک اکیلے امام کو جا رہا ہے، اور آپ بھی امام کے پیچھے ہیں۔ کبھی آپ کے دل میں یہ آرزو کیوں نہیں ہوتی؟ ایک اچھے انجینئر کو دیکھ کے اور ڈاکٹر کو دیکھ کے آرزو تو ہوتی ہے، لیکن ایک امام کو دیکھ کے آرزو کیوں نہیں ہوتی کہ اے کاش میرا بچہ اس مصلی پہ ہوتا، یہ جو کروڑوں کا ثواب جا رہا ہے یہ میرے گھر کو جا رہا ہوتا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کبھی ہم؟ تو دوسری بنیادی چیز ہے کہ آپ اپنی نئی نسل کو متوجہ کریں، خاص طور سے علماء کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں جو مکاتب کے اور مدارس کے علماء ہیں ان سے چاہوں گا مکاتب کے علماء خاص طور پر توجہ دیں۔ ایک بچہ ہمارے پاس آتا ہے، مکتب کی تعلیم حاصل کرتا ہے، دینیات مکمل کر لیتا ہے، آگے اس کے تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تعلیم ہو گئی، نہیں، ناظرہ مکمل ہو گیا، تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ تعلیم کا ایک موڑ آیا ہے، ان کے ذمہ داران کا اس طرح سے آپ مزاج بنائیں کہ ان کا ایک مزاج ہو کہ نہیں، مدرسے بہت کچھ ہیں اور دینی تعلیم کا یہ ایک پہلا مرحلہ ہے جو ہمارے بچے نے طے کیا ہے، تو ہم اپنے بچے کو اگلے مرحلے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حفظ قرآن یہ جو مدرسہ قائم ہو رہا ہے، آپ دیکھیے اس میں دونوں سہولتیں رکھی گئی ہیں۔ یہاں پر کل وقتی تعلیم بھی ہے، جز وقتی تعلیم بھی ہے، اسکول کے ساتھ بھی بچہ حفظ کر سکتا ہو، ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے شہر میں سینکڑوں بچے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے اسکول کی تعلیم کے ساتھ، اور بہترین حافظ ہیں، قرآن کریم سناتے ہیں۔ ابھی 2 روز پہلے ایک دعوت میں تھا تو ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے جو قرآن کریم سنا رہے، کہنے لگے 12 محراب ہو چکی ہے، ڈاکٹری پڑھتے پڑھتے ساتھ میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، 12 محراب سنا چکے ہیں، 12 سال سے تراویح سنا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ ہم ان کو سمجھائیں کہ دیکھیے اس سے آگے ایک فضیلت اور بھی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے سروں پہ تاج ہو، قیامت کے دن آپ کا وقار بڑھایا جائے، تو آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن آپ سمجھائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ امت بانجھ ہو گئی ہے، نہیں، امت میں ابھی بھی بہت کچھ ہے، اور امت ابھی بھی بہت کچھ حوصلہ اور جذبہ رکھتی ہے۔ ایک آخری واقعہ تحریض کے سلسلے میں سنا دوں، اس پر ہم اپنی بات مکمل کریں گے۔ ہم سب مل کر جو کر سکتے ہوں کریں، اللہ بڑا قدردان ہے، کس کی کیا چیز قبول فرما لے کس کو کیا معلوم۔ میں یہ واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں، سنیے، بہت پیارا واقعہ، دل کے کانوں سے سننے والا واقعہ، حاضر کا واقعہ ہے، ہمارے زمانے کا واقعہ ہے۔ الراجحی خاندان آپ لوگوں میں سے جو جانتا ہو وہ جانتا ہو، عرب کا بہت مشہور مالدار ترین خاندان ہے الراجحی خاندان۔ ان کے بڑے بڑے مالز ہیں، ریفائنریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، بہت کچھ ہے ان کے پاس، اور انہوں نے مسجدیں بھی خوب بڑی بڑی بنا رکھی ہیں، جتنا پیسہ ہو اس اعتبار سے خرچہ بھی کرتے ہیں۔ ریاض میں جو مسجد انہوں نے الراجحی بنوائی ہے اس کی چاروں طرف سے سڑکیں چلتی ہیں، اور وہ بھی سڑکیں وہ ہیں جو عام سڑکیں نہیں ہیں، ہائی وے ہیں جو اس کے چاروں طرف سے گزر رہے ہیں، بیچ میں مسجد ہے۔ سوچ سکتے ہیں آپ انہوں نے وہ مسجد کتنی قیمت دے کے اس کی جگہ حاصل کی ہوگی، اور کس طرح پورا سسٹم انہوں نے ایسا بنوایا کہ بیچ میں صرف مسجد ہو۔ خیر، تو وہ مسجد ہے، حائل میں انہوں نے مسجد بنوائی، اس میں 28 گنبد ہیں۔ ایک گنبد بنوانے میں ہم لوگ 10 محلوں میں چندہ کرتے ہیں، انہوں نے 28 گنبد بنوائے ایک مسجد کے اندر۔ اس خاندان کا ایک لڑکا ہے، اس نے طے کیا کہ میری والدہ ہیں، میں اپنی والدہ کے نام سے جو ہے ایک مسجد بنواؤں گا، اور ظاہر مالدار آدمی ہے، تو اس نے یہ طے کیا کہ بھئی ہمارے پاس پیسہ تو خوب ہے، ہم مسجد بنوائیں گے، ایک شرط لگا دی اس نے کہ میرا کوئی کزن بھی اس میں کوئی تعاون نہیں دے گا، باہر کے لوگ تو چھوڑیے، میں اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کسی سے کوئی تعاون نہیں لوں، اکیلے پوری مسجد بناؤں گا۔ جو لوگ مکہ مکرمہ گئے ہیں اور اگر وہ واقف ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے بعد اس کی بنائی ہوئی مسجد سے زیادہ عالی شان دوسری مسجد نہیں ہے۔ حالانکہ مکہ مکرمہ میں مسجد عائشہ تنعیم والی جو ہے جہاں عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہ حکومت نے بنوائی ہے، شاہ فہد نے بنوائی ہے، لیکن وہ بھی اس کی ٹکر کی نہیں ہے۔ اس نے حی الخلیفہ، حی النسیم کے اندر، محلہ النسیم کے اندر مسجد بنائی اپنی ماں کے نام پہ، مسجد عائشہ، کبھی دیکھیے گا، ایک خوبصورت مسجد بنائی، عالی شان مسجد بن گئی۔ وہاں کے علماء، دعات، قضات سب گئے تھے، گورنر گیا تھا، شیخ سدیس خود گئے تھے افتتاح کے لیے،
افتتاح ہوا مسجد کا. مسجد کے بن جانے کے کچھ دنوں کے بعد اس نے خواب دیکھا تو وہاں کے جو داعی ہیں شیخ عارفی وغیرہ تو ان لوگوں کو اس نے بتایا اور ان لوگوں نے بہت قوت کے ساتھ اس کے واقعے کو بیان کیا. کہنے لگا کہ مسجد بن گئی تو رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا مسجد بن گئی؟ تو ہم نے کہا جی اللہ کے رسول بن گئی. تو فرمایا کہ اچھا آؤ ہم تم کو بتائیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تم کو کیا عطا فرمائیں گے. تو اپنے ساتھ لیا, کچھ آگے گئے تو ایک محل دکھایا. فرمایا یہ جو محل ہے یہ اللہ تعالیٰ تم کو آخرت میں عطا فرمائیں گے. کہنے لگے ہم حضور کے ساتھ مڑے تو ہم نے دیکھا کہ بالمقابل ویسی ایک محل بنا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کس کا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بوڑھی عورت کا ہے, وہ تیرے ساتھ تیری مسجد بنانے میں شریک تھی. خواب مکمل ہو گیا اتنے پر. اب جب صبح اٹھا تو حیرت تھی کہ وہ تو مسجد تو پوری میں نے اکیلے بنوائی, یہ تو یہ کون شریک ہو گیا بیچ میں. اس کو یہ نہیں تھا کہ کوئی اور شریک ہو گیا, اس کو محل کیوں ملا. اس کو تو یہ تھا کہ میں نے سب کو منع کر دیا تھا, کاریگروں کو منع کر دیا تھا, کسی سے کوئی تعاون نہیں لینا, تو یہ کیا ہوا. خیر اس نے سب سے تحقیق کروانا شروع کی تو کچھ کاریگر جو باہر صحن کا کام کر رہے تھے, فرش لگانے والے تھے, ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک دن جو ہے وہ مسجد کی جو سپلائی لائن تھی پاور کی وہ جو ہے متاثر ہو گئی تھی. تو پاور آنا بند ہوئی تو پانی بھی آنا بند ہو گیا کنویں سے. تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کسی ساتھی نے کہا کہ کنویں میں ایک ڈول اور رسی بھی ہے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگوں کو تو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں, تھوڑا پانی نکال لیتے ہیں, ہم کام کر رہے تھے صحن کا. تو ہم لوگوں نے ڈول کھینچنا شروع کیا تو پرانا تھا, رسی بوسیدہ ہو گئی تھی, اور وہ جب ڈول بھر کے کھینچنا شروع کیا تو رسی بیچ سے ٹوٹ گئی, ڈول اندر گر گیا. تو ہم نے کہا چھوڑو قصہ ہی ختم, اب بیٹھیے, اب جب پاور آئے گی جب دیکھا جائے گا. تو کہنے لگے کہ ایک عورت وہاں سے گزری تو اس نے پوچھا بھئی آپ لوگ مسجد کا کام ہے, روز گزرتی تھی, تو آپ نے روک کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو, روک کے آپ لوگ. تو ان لوگوں نے کہا ایسا ایسا ہوا. تو اس نے اچھا مسجد کا کام ہے, رکا ہوا ہے. تو کہنے لگی کہ وہ گھر گئی, وہاں سے ایک استعمال شدہ برتن اور ایک رسی لے کے آئی, اور اس نے کہا کہ بھئی کام مت روکو, اس سے پانی نکال لو. تو شاید وہی ایک بات یاد آتی, اس کے علاوہ اور کچھ یاد نہیں آتا. تو اس نے کہا ہو نہ ہو یہی وہ عورت ہے. اب ادھر ادھر سے ڈھونڈتے ڈھانٹتے اس کے گھر پہ پہنچا, مل گئی وہ. تو اس سے کہنے لگا کہ یہ جو رسی اور ڈول آپ نے دیا تھا؟ تو کہا ہاں میں نے دیا تھا. تو کہا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اس نے کہا وہ تو استعمال شدہ تھا بیٹا, اس کی کیا قیمت ہوگی, 5 ریال 10 ریال, اس سے زیادہ اور کیا ہوگی. تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اس کے ایسا کریں کہ 5 ریال لے لیں. اس نے کہا نہیں. تو کہا 50 ریال لے لیں. آپ مانے نہ مانے, اس کے بارے میں دعات نے لکھا ہے کہ وہ بیان کرتے کرتے قیمت بڑھاتے بڑھاتے 5 لاکھ ریال تک گیا کہ آپ 5 لاکھ ریال لو. تو جیسے ہی اس نے 5 لاکھ ریال کہا تو وہ بڑھیا ہنسی, اور اس نے کہا کہ بیٹا اگر خدا کی قسم تم 50 لاکھ ریال بھی دو گے تب بھی میں نہیں قبول کروں گی, اس لیے کہ جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے. اس لیے کہ جو خواب تم نے دیکھا وہ ہم نے بھی دیکھا ہے. تو کون سی چیز اللہ قبول فرما لیں گے یہ ہم نہیں سوچ سکتے. اس لیے خدا کے لیے اس کا خیال کریں, سسٹم میں شریک رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام یہاں آئے, اور خاص طور سے اورنگ آباد کے علماء کرام, میں ان کا ممنون ہوں کہ وہ ہر مرتبہ عزت افزائی کرتے ہیں. میں آپ سب کا بہت مشکور, ذرہ نوازی کی آپ نے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین.